بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، دفتر خارجہ نے امریکہ کے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی جانب سے پاکستان کو مذہبی آزادی کے حوالے سے واچ لسٹ پر رکھنے کو مسترد کرتے ہوئے اپنے سخت رد عمل میں کہا ہے کہ بھارت میں اقلیتوں کے ساتھ انتہائی ناروا سلوک ہو رہا ہے، لیکن اس کو نظر انداز کر دیا گیا۔ ناظرین کرام، ترجمان دفتر خارجہ عائشہ فاروقی کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا کہ امریکہ کے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی جانب سے 20 دسمبر 2019 کو مذہبی آزادی کے حوالے سے جاری رپورٹ کو پاکستان مسترد کرتا ہے۔ اپنے بیان میں انہوں نے کہا کہ یہ اعلان نہ صرف پاکستان کی اصل صورتحال سے ناواقفیت ہے، بلکہ اس پورے عمل کی شفافیت اور اعتبار پر سوالات کھڑے ہو گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ فہرست مخصوص ممالک کو نشانہ بنانے کی عکاس ہے اور یہ مذہبی آزادی کے مقصد کے خلاف مددگار ہوگی۔ ناظرین کرام، خیال رہے کہ امریکہ نے 20 دسمبر کو جاری اس فہرست میں پاکستان کے علاوہ میانمار، چائنا، اریٹریا، شمالی کوریا، سعودی عرب، تاجکستان اور ترکمانستان کو خصوصی تشویش والے ممالک کی فہرست میں دوبارہ شامل کیا تھا۔ ناظرین کرام، اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ بین الاقوامی مذہبی آزادی کے قانون 1998 کے مطابق اس فہرست میں نام شامل کرتا ہے اور سی پی سی کی فہرست میں شامل ممالک پر الزام ہے کہ یہ باقاعدہ منظم طریقے سے مذہبی آزادی کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ اس فہرست میں شامل ممالک کو امریکہ کی جانب سے معاشی پابندیوں سمیت مزید کارروائیوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ ناظرین کرام، ترجمان دفتر خارجہ نے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی فہرست کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان ایک کثیر المذہبی ملک ہے جہاں پر عقیدے کے لوگوں کو آئین کے تحفظ کے تحت مذہبی آزادی حاصل ہے۔ انہوں نے کہا کہ ریاست کے تمام ستون، انتظامیہ، مقننہ اور عدلیہ نے عقیدے، فرقہ، ذات یا نسل سے بالا تر ہو کر پاکستان کے تمام شہریوں کے تحفظ کی کوششیں کی ہیں تاکہ وہ مکمل آزادی کے ساتھ اپنی عبادت کر سکیں۔ بیان میں کہا گیا کہ ملک کی اعلیٰ عدلیہ نے اقلیتوں کی عبادت گاہوں کی حفاظت اور تقدس کے حوالے سے تاریخی فیصلے سنائے ہیں اور پاکستان مذہبی آزادی کے معاملات کو بہتر طور پر سمجھنے کے لیے اقوام متحدہ سمیت عالمی برادری سے بھی رابطے میں ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا تھا کہ رواں برس کے آغاز میں امریکہ کے عالمی مذہبی آزادی کے سفیر سموئل براؤن بیک کو پاکستان میں عالمی سطح پر مذہبی آزادی سے متعلق مذاکرے پر خوش آمدید کہا گیا تھا۔ امریکہ کے حالیہ اعلان پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یہ افسوس کی بات ہے کہ اس طرح کی تعمیری بات کو نظر انداز کیا گیا۔ ناظرین کرام، ترجمان دفتر خارجہ نے اپنے بیان میں مزید کہا کہ بھارت کا اس فہرست سے اخراج اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی جانبداری اور فہرست کی معروضیات کو مزید واضح کر رہا ہے، کیونکہ بھارت مذہبی آزادی کا سب سے بڑا خلاف ورزی کرنے والا ملک ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت کے کشمیریوں کے ساتھ رویے اور مقبوضہ جموں اینڈ کشمیر میں طویل جبر اور ان کے بنیادی انسانی حقوق کی پامالی پر امریکہ کی کانگریس نے 2 سماعتیں کی ہیں اور 70 امریکی قانون سازوں نے کھلے عام گہری تشویش کا اظہار کیا ہے۔ بھارت میں اقلیتوں پر جاری ظلم و ستم پر انہوں نے مزید کہا کہ جنیوا میں اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے کمشنر، نیو یارک میں اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اور کئی یورپی ممالک کی پارلیمنٹ نے بھی اسی طرح گہرے تشویش کا اظہار کیا ہے۔ عائشہ فاروقی نے کہا کہ آج بھارت میں اقلیتوں سے تعلق رکھنے والے افراد کو استثناء کے ساتھ ہجوم میں تشدد سے ہلاک اور قتل کیا جا رہا ہے، انہیں نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اپنے بیان میں انہوں نے کہا کہ نیشنل رجسٹر آف سٹیزن اور حال ہی میں منظور کیا گیا شہریت ترمیمی بل بھارتی حکومت کا عوام سے امتیازی سلوک اور معاشرے کو مذہب کی بنیاد پر تقسیم کی جانب راستہ ہموار کرنے کی تازہ مثالیں ہیں۔ دفتر خارجہ کی ترجمان نے کہا کہ مذہبی آزادی سے متعلق چیلنج عالمی مسئلہ ہے اور صرف تعاون ہی اس مسئلے کے خاتمے کا باعث ہو سکتا ہے۔ پاکستان اس کا حصہ ہوتے ہوئے امریکہ سمیت مغربی ممالک میں اسلاموفوبیا کے بڑھتے ہوئے رجحانات پر تشویش کا اظہار کرتا رہا ہے۔ ناظرین کرام، خیال رہے کہ واچ لسٹ میں وہ ممالک شامل ہیں جہاں مذہبی آزادی کی صورتحال سی پی سی کی شرائط کی قانونی سطح پر پوری نہیں اترتی، لیکن حکومتوں کی جانب سے مذہبی آزادی کی خلاف ورزیوں کی حد اور نوعیت کی وجہ سے نزدیک سے نگرانی کی ضرورت بھی ہوتی ہے۔
امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے یہ بھی کہا کہ یہ فہرست اور امریکہ کی جانب سے اپنے مذہب یا عقیدے پر عمل کی آزادی کی کوشش کرنے والے افراد کے تحفظ کے عزم کی نشاندہی کرتی ہے۔ مزید برآں یہ بھی کہا گیا ہے کہ ہم مانتے ہیں کہ ہر کسی کو ہر جگہ ہر وقت اپنے مذہب کی ہدایت کے مطابق زندگی گزارنے کا حق حاصل ہونا چاہیے۔